فلم کی شروعات ایک ایسی دنیا سے ہوتی ہے جہاں قطبی برف پگھلنے کے نتیجے میں تمام بڑے اعظم پانی میں ڈوب گئے ہیں اور انسانوں کو اپنے نئے ماحول کے مطابق ڈھالنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ اب ناہموار تیرتی ہوئی کمیونٹیز میں رہتے ہیں جنہیں سمندری غذا پر کھانا کھلانے والے ٹول کے طور پر جانا جاتا ہے، اور تجارت، پودوں، گندگی اور مٹی سے زندگی گزارنے کی قیمت سونے کے شکار سے زیادہ ہے۔ جو لوگ تازہ پانی کی کمی کی وجہ سے اپنے پیشاب کاشت کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ فلم برننگ مین کے لیے تحریک تھی۔ اگرچہ دنیا ایک نہ ختم ہونے والے بڑے سمندر میں تبدیل ہو چکی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں اب بھی خشک زمین موجود ہے جہاں لوگوں کے کئی گروہ بہتر زندگی گزارنے کی امید میں اداس جادوئی جگہ کی تلاش میں ہیں، لیکن ابھی تک کسی کو کامیابی نہیں ملی۔ ہمارا تعارف مینینر نامی ایک شخص سے کرایا گیا ہے جو ایک ریشمی کشتی میں رہتا ہے جو بظاہر اسکریپ بوائے کوسٹر سے بنی ہوئی ہے۔ یقینی طور پر 90 کی دہائی میں اپنی گدی دکھانا پسند کرتا ہے۔ اس نے ایک چھوٹے برتن میں پیشاب کرتے ہوئے اور پھر اس پیشاب کو ایک مشین میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے جو اسے کشتی میں پینے کے پانی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس نے ایک چونے کا درخت لگایا ہے جو دنیا کی ایک نایاب چیز ہے جس میں کوئی زمین نہیں ہے۔ مارینر ماہی گیری کرتا ہے اور اپنی بقا کے لیے سمندر سے دوبارہ قابل استعمال کچرا جمع کرتا ہے۔ ایک دوپہر کو غوطہ لگانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک اور کشتی اس کے قریب آ رہی ہے۔ دوسری کشتی پر سوار آدمی مارینر کو ایک 8ویں سوراخ کے بارے میں بتاتا ہے جہاں سے اس نے مختلف سامان حاصل کیا تھا۔ وہ ان کی تجارت کرنا چاہتا ہے، لیکن جب مارینر کو معلوم ہوا کہ آدمی بدلے میں کچھ نہیں چاہتا تو وہ شک کرنے لگتا ہے۔ اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنی ساری زندگی بیک وقت چرا لی ہے۔ سگریٹ نوشی کرنے والوں کا ایک گروپ ان کی جیٹ سکی میں آتا ہے اور اس حقیقت کے باوجود کہ مارینر کی کشتی اسکریپ سے بنی ہوتی ہے، ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تیز ہے اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہے، جبکہ دوسرے آدمی کو تمباکو نوشی کرنے والوں نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد مارینر اونچی اونچی دھات کی دیواروں سے گھرا ہوا ایک تیرتا ہوا شہر پہنچا۔ گیٹ پر وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں اپنے سامان کی تجارت کرنے آیا ہے۔ اندر جانے پر وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس تجارت کے لیے کچھ حقیقی گندگی ہے جو کہ انتہائی نایاب ہے۔ یہ دیکھ کر 8ویں سوراخ کے لوگ اسے گندگی کے ایک مرتبان کے بدلے 124 چٹے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسی موقع کو استعمال کرتے ہوئے ٹماٹر کا ایک پودا خریدتا ہے جو کہ گندگی سے بڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہیلن نامی خاتون سے اس سے تجارت کے بعد کچھ دے کر اسکریپ ہوتا ہے۔ وہ اپنی کشتی پر واپس آ رہا ہے جب ایک خاندان اس کے پاس آیا اور اس سے اپنی بیٹی کو حاملہ کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک عورت کو قبول نہ کرنا انہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ پاگل ہے، اس لیے انہوں نے مقامی لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اسے پکڑنے کے بعد اسے روک دیں۔ مقامی لوگوں نے دریافت کیا کہ مارینر ایک اتپیورتی ہے جس کے کانوں کے پیچھے گلے ہیں اور پاؤں میں جال لگا ہوا ہے۔ مارینر واپس لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس نے ماہی گیری کے جال میں پکڑ لیا ہے۔ اس رات کے بعد ہیلن گریگور نامی ایک بزرگ سے ملتی ہے اور دریافت کرتی ہے کہ وہ خشک زمین کے لیے کب روانہ ہو سکتے ہیں۔ گریگر نے بتایا کہ خشک زمین کی سمت انولا نامی ایک چھوٹی لڑکی کی پشت پر ٹیٹو ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی۔ گریگور پھر مارینر سے اس کے بارے میں پوچھنے پر غور کرتا ہے جو پنجرے میں قید ہے۔ اس کے بعد وہ مارینر سے رابطہ کرتا ہے اور اتپیورتن کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن مارینا اسے مسترد کرتا دکھائی دیتی ہے۔ صرف اس وقت جب گریگور ٹیٹو کی تصویر دکھاتا ہے تو مارینر اسے معلومات کے بدلے میں دلچسپی لیتا ہے کہ مارینر چاہتا ہے کہ وہ پنجرہ کھولے، لیکن گریگور کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ اگلے دن مقامی لوگوں نے مارینر کو اس کے پنجرے کو نیچے کر کے دلدل میں ڈبونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی خوش قسمتی ہے اس کے ساتھ ہی ڈیکن کی قیادت میں تمباکو نوشی کرنے والوں کی ایک فوج ایک ٹول پر حملہ کرنے کے لیے پہنچتی ہے۔ وہ بھی افسانوی خشک زمین کی تلاش میں ہیں اور اس چھوٹی لڑکی کے پاس جانا چاہتے ہیں جو اس کے راستے کا راز چھپا لیتی ہے۔ جب تمباکو نوشی کرنے والے ٹول کو گھیرے میں لے کر گولی چلانا شروع کر دیتے ہیں، بڑی مشین گنوں کے ساتھ کئی ایک کو ہلاک کر دیا۔ ٹول رہائشیوں کو بالآخر جیٹ سکی کے ساتھ تمباکو نوشی کرنے والے خود ساختہ ریمپ کے ذریعے عمارت میں داخل ہوتے ہیں۔ گریگور ایک غبارہ بھرتا ہے اور نادانستہ طور پر ہیلن اور انولا کو چھوڑ کر اڑ جاتا ہے۔
اسی دوران میرینر آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا پنجرا گر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سکڑ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہیلن نے اسے دیکھا اور اس کی مدد کے لیے دوڑتی ہے۔ وہ اس کی مدد کرنے پر راضی ہو جاتی ہے لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اسے انڈیاولا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکیوں سے کہتا ہے کہ وہ گیٹ کھول دے جب تک کہ وہ اپنی کشتی شروع نہ کر دے۔ بدقسمتی سے گیٹ پھنس جاتا ہے، لہٰذا میرینر گیٹ کو کھول کر اڑان بھرنے اور اولا میں کشتی پر واپس چھلانگ لگانے کے لیے جہاز کی دھاندلی کا استعمال کرتا ہے اور ہیلن بھی کشتی پر سوار ہو کر ایک ٹول سے باہر نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ دوسری طرف مشین گنوں کے ساتھ سگریٹ نوشی ایک غیر متعین سمت میں گولی چلانا جاری رکھے ہوئے ہے جس سے ان کے لیڈر ڈیکن کی کشتی پھٹ گئی۔ تاہم ڈیکن اس عین وقت پر سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور لڑائی کے بعد اپنی جان بچاتا ہے۔ تمباکو نوشی کرنے والے انولا کی تلاش جاری رکھتے ہیں جب انہیں پتہ چلا کہ اس کے پاس خشک زمین کے راستے کا ٹیٹو ہے جو تمباکو نوشی کرنے والے مقامی لوگوں میں سے ایک کو باندھ دیتے ہیں اور موت کے خوف سے انولا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آدمی ہر چیز کو ظاہر کرتا ہے، جانتا ہے، لیکن وہ ویسے بھی مارا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ روانہ ہوتے ہیں، ہیلن نے میرینر سے پوچھا کہ کیا وہ جانتا ہے کہ خشک زمین تک کیسے جانا ہے، جس کا وہ اثبات میں جواب دیتا ہے۔ وہ اسے وہاں جانے سے پہلے انولا کو پھینک دینے کا مشورہ دیتا ہے کیونکہ ان کے پاس خوراک اور پانی کی کمی ہے۔ ہیلن اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا نہ کرے تو وہ خود کو چھوٹی لڑکی کی زندگی کے بدلے میں بھی پیش کر دیتی ہے، لیکن میرینر نے اپنے مردوں کو گلے اور جالے والے پیروں والے مردوں کو کچھ دیر کے بعد مسترد کر دیا۔ میرینر نے انولا کو اپنی کشتی پر ڈرائنگ کرتے ہوئے دیکھا جس سے اسے غصہ آتا ہے اور وہ اسے پھینک دیتا ہے۔ پانی میں ہیلن گھبرا گئی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ نولا تیرنے سے قاصر ہے، اس لیے وہ اپنے مرینر کو بچانے کے لیے غوطہ لگاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں کو پانی میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ بعد میں انہیں لینے کے لیے واپس آتا ہے۔ جیسے ہی وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، تمباکو نوشی کرنے والے ہوائی جہاز میں آتے ہیں اور ان پر گولی چلانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ میرینر اپنا ہتھیار بازیافت کرنے کے لیے نیچے جاتا ہے۔ ہیلن بڑی اسپیئر گن کی طرف بڑھی اور بحری جہاز کی اجازت کے بغیر اس پر گولی چلا دی۔ نتیجے کے طور پر ہوائی جہاز اب دھاتی رسی سے کشتی سے جڑا ہوا ہے اور اسے جالے میں الجھتے ہوئے اس کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ جب میرینر کو یہ معلوم ہوا کہ وہ رسی کاٹنے اور کشتی کو الجھانے کے لیے دوڑتا ہے جبکہ تمباکو نوشی کرنے والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ چند لمحوں بعد تمباکو نوشی کرنے والے رسی کو گولی مار کر اڑ جاتے ہیں جبکہ میرینرز جھول کر پانی میں اتر جاتے ہیں۔ وہ ہیلن پر کشتی کو تباہ کرنے پر غصے میں ہے، اس لیے اس نے اس کے اور اس کے تمام بالوں کو عجیب سزا کے طور پر کاٹ دیا۔ دوسری طرف ڈیکن ان کے محلِ وقوع کا اندازہ لگاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو انولا کو تلاش کرنے کے لیے تعینات کرتا ہے جبکہ جہاز چلاتے ہوئے وہ ایک ڈرفٹر سے ملتے ہیں جو کچھ اہم کاغذات رکھنے کا اعتراف کرتا ہے اور ہیلن کے انکار کے بدلے میں ان سے تجارت کرنے کی پیشکش کرتا ہے، لیکن میرینر اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ ڈرافٹر ہیلن کو لے جاتا ہے۔ اس کی کشتی پر جب کمینرز نے جلدی سے کاغذ کا جائزہ لیا اور اسے پتہ چلا کہ اس کا بیکار، وہ جلد سے ڈرافٹر کی کشتی میں چلا جاتا ہے اور ڈیل منسوخ کر دیتا ہے اور غصے میں آتا ہے۔ دا ڈرفٹر کا کہنا ہے کہ اس کے پاس سفر واپسی کی پالیسی ہے اور وہ میرینر کو چھرا گھونپنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور میرینرز نے ڈرفٹر کو مار ڈالا۔ اگلا منظر میرینر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی طرح مچھلیاں پکڑتا ہے۔ وہ بیت الخلاء کے طور پر پانی میں غوطہ لگاتا ہے اور جلد ہی ایک بڑی تبدیل شدہ مچھلی دکھائی دیتی ہے۔ پھر وہ مچھلی کو مارنے کے لیے اپنے ہتھیار کا استعمال کرتا ہے اور سب کے لیے کھانا تیار کرتا ہے۔ میرینرز پہلے تو ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا لیکن اب وہ ان کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ جب وہ انولا سے بات کرنا شروع کرتا ہے تو وہ نالا کو رنگین پینسل سے ڈرا کرنے کی اجازت دیتا ہے اور اسے تیراکی کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ جب ہیلن ان کے رشتے کو مضبوط ہوتے دیکھ کر پریشان دکھائی دیتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ سرحدی چوکی کے اس پار آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ان پر ہاتھ ہلاتا ہوا سمندری مشتبہ ہے۔ تو اس نے پانی کے نیچے دیکھا اور دیکھا کہ تمباکو نوشی ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے بھاگنے کے لیے فوراً کشتی کا رخ موڑ دیا لیکن تمباکو نوشی کرنے والوں نے پیچھا کیا اور وہ کسی طرح سگریٹ نوشی کرنے والوں کے حملوں سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔
फिर मैरिनर अज़ाफ़ा फ़रोख्त को पैराशूट के तौर पर तैनात करता है, जिससे वो महफूज होने के बाद तेजी से भाग सकते हैं। मैरिनर ने हेलन को एल्वस टैटू के बारे में सच्चाई जाहिर करने पर मजबूर किया, तो इसने इंकशाफ किया कि टैटू खुश्क ज़मीन का रास्ता है। जब मैरिनर ने ये सुना तो इसका दावा है कि खुश्क ज़मीन एक अफसाना है, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करती। नतीजे के तौर पर वो इसे दिखाने का फैसला करता है कि वो हेलन को एक बड़े बुलबुले के अंदर रखता है और इसे डुबो देता है, और वो अपने गलों से सांस ले सकता है ताकि वो इसे समुंदर की गहराई में ले जाए और इसे माजी की दुनिया दिखाए जो मुकम्मल तौर पर पानी में ढकी हुई है, जो इसे झोंका देती है। ये सब कश्ती में इनका इंतज़ार कर रहा है। जब वो पानी में कुछ देखती हैं और जल्दी से छुप जाती हैं। जब मैरिनर और हेलन सतह पर तैरते हैं, इन्हें पता चलता है कि इन्हें तंबाकू नोशी करने वालों ने पकड़ लिया है। डैकन इन्हें एबोला के बारे में बताने पर मजबूर करता है, लेकिन वो दोनों खामोश रहते हैं। डैकन फिर इनको मारने का बहाना करते हुए हवा में गोली चलाता है और इसके नतीजे में एनूला परेशान होकर बाहर आती है और इसे सिगरेट नोशी करने वालों ने जल्दी से पकड़ लिया। डैकन अपने आदमियों को मैरिनर और हेलन को मारने का हुक्म देता है, लेकिन पानी में गोता लगाकर फरार हो जाता है। हेलन का कहना है कि वो इतनी देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकती और मैरिनर ने इसे बताया कि वो इसके लिए सांस लेगा। वो ऐसा कैसे करने जा रहा है? वो इसके साथ थोड़ी देर के लिए बाहर करेगा। मैं समझ गया। अच्छा। कुछ देर बाद वो सतह पर वापस आए और दरियाफ्त किया कि इनकी कश्ती तबाह हो गई है। दूसरी तरफ डैकन एनूला के साथ अच्छा होने का बहाना करता है और इसकी पीठ के पीछे टैटू के बारे में पूछता है, लेकिन वो खामोश रहती है। फिर वो इसे कुछ रंगीन पेंसिलें पेश करता है और इससे दोबारा पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तबाहशुदा कश्ती पर वापस मैरिनर और हेलन नाउम्मीद हैं। हेलन पूछती है कि जब इसने खुद को पेश किया तो इसने इसे कबूल क्यों नहीं किया, जिस पर इसने जवाब दिया कि वो इसे पसंद नहीं करती थी। फिर इसका जवाब इसके दिल को छूता है और वो इसे बोसा देती है, इससे पहले कि वो दोनों कश्ती पर प्यार करें, क्योंकि ये जानना कि आपकी सरोगेट बेटी को अगवा कर लिया गया है। अगले दिन मैरिनर ने कश्ती की मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रेगर को अपने गर्म हवा के गुब्बारे में दरियाफ्त करते हैं। ये आदमी पागल है। ग्रेगर फिर इसे कश्ती पर ले जाता है, जहाँ एक टूल से बच जाने वाले रात को ठहरे हुए हैं। वो खुश्क ज़मीन की तलाश में जाने की बात करते हैं, लेकिन लोग एबोला को तलाश करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि तंबाकू नोशी करने वालों का सामना करना खतरनाक है। फिर मैरिनर जाने का फैसला करता है, एक के बाद छोटी लड़की की तलाश में अपने तौर पर। जब वो तंबाकू नोशी करने वाले जहाज पर पहुंचता है और इसमें दाखिल होता है और एक के बाद एक तंबाकू नोशी करने वालों को मारता है। मैं क्यों कोस्टर के पानी के अंदर रहने से ज़्यादा खौफनाक मौत का तसव्वुर नहीं कर सकता। दरे असना डैकन तंबाकू नोशी करने वालों को इकट्ठा करता है और इनसे झूठ बोलता है और दावा करता है कि इसने खुश्क ज़मीन का रास्ता दरियाफ्त कर लिया है। वो सबको हुक्म देता है कि वो जहाज़ को आगे बढ़ाते हुए कितारें लगाना शुरू कर दें, क्योंकि मर्द मैरिनर अकेले डैकन के करीब पहुंचते हैं और जब डैकन इनकार कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा आज़ाद होने को कहते हैं। मैरिनर धमकी देता है कि शोले को तेल के ज़खायर में छोड़ दे, जिससे पूरा जहाज़ फट जाएगा। डैकन को यकीन नहीं है कि वो गैर मंतकी तौर पर काम करेगा, लेकिन मैरिनर बदतमीज़ है और शोले को गिरा देता है, जिससे बड़े पैमाने पर धमाका होता है। डैकन फिर छोटी लड़की के साथ भागता है, इससे पहले कि मैरिनर पोडियम पर सबसे ऊपर पहुंच जाए और इसे हवाई जहाज़ में देखा तो इसने फौरी तौर पर जहाज़ की बाड़ और जिप लाइनों पर एक नेज़ा बंदूक से फायर किया। इसके बाद वो दाती रस्सी का इस्तेमाल करते हुए एक रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से त्यारा टेक ऑफ करने से पहले गिरकर तबाह हो जाता है। खुशकिस्मती से एनूला को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और इन दोनों ने गले लगा लिया, ताहम जहाज टूटना शुरू हो जाता है और इनके पास बचने का कोई जरिया नहीं होता। खुशकिस्मती से हेलन, ग्रेगोर और अनातूल के रिहाइश जहाज के टूटने से पहले पहुंच जाते हैं। अगर वो रस्सी और गुतम मैरिनर और एनूला को ऊपर गिरा देते हैं, लेकिन डैकून रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। जब हेलन ने ये देखा तो वह इस पर एक भारी चीज फेंकती है और एनूला इसे लात मारती है, जिसके नतीजे में वो समुद्र में गिर जाता है और हेलन इसे गर्म हवा के गुब्बारे तक पहुंचा देती है। लेकिन एक मुस्तकिल डैकन जेटस्की पर छलांग लगाता है और गर्म हवा के गुब्बारे पर गोली चलाता है, जिसके नतीजे में नूला पानी में गिर जाता है। डैकन अपने आदमियों को छोटी लड़की को पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन मैरिनर ने फौरी जवाब दिया। वो रस्सी को पकड़ता है और गर्म हवा के गुब्बारे से छलांग लगाने से पहले इसे अपनी टांग के गिर्द बांध देता है। इसने कामयाबी के साथ एनूला को पकड़ लिया। रस्सी बंजी की हड्डी बन जाती है
اور وہ وقت کے ساتھ ہی اوپر آتا ہے، جس سے جیٹ سکی ٹکراتی ہے اور پھٹ جاتی ہے۔ آخر کار وہ بحفاظت گرم ہوا کے غبارے تک پہنچ گئے۔ اس بار گریگر ناگ کے ٹیٹو کو سمجھنے اور خشک زمین کی سمت جانے کے قابل ہے۔ کئی دنوں کی پرواز کے بعد انہیں اپنے گرم ہوا کے غبارے پر ایک پرندہ نظر آیا۔ جب وہ آگے دیکھتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں پہلی بار زمین کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ آخر کار یہاں آنے اور علاقے کی تلاش شروع کرنے پر بہت خوش ہیں۔ چند لمحوں بعد وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی پر نظر آتے ہیں اور اس میں داخل ہوتے ہیں تاکہ ایک جوڑے کی ہڈیاں ایک ساتھ پڑی ہوں۔ انہوں نے نقشہ کی ڈرائنگ بھی دریافت کی جو کہ نول پر موجود نقشے سے ملتی جلتی ہے، جسے ہڈ نے بہت بڑے خاندان کی ملکیت ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے خاندان نے اسے اس امید پر رخصت کیا ہے کہ وہ مزید لوگوں کو خشک زمین پر لائے گی۔ درِ اثنا میرینر کو زمین غیر آرام دہ لگتی ہے۔ اس کے علاوہ اس چمڑے کے جرکن اور ان بالیوں کو دیکھو جو اس آدمی کو ایک عورت نہیں روک سکتی اور اسے لگتا ہے کہ اس کا تعلق سمندر میں ہے۔ اس کے بعد وہ نولا کے پاس جاتا ہے اور اسے مطلع کرتا ہے کہ وہ جا رہا ہے، جس سے اسے دکھ ہوتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ خشک زمین کے لیے پیدا نہیں ہوا، لیکن وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ خود کو ڈھال لے گا۔ تاہم اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا اور نولا اور ہیلن کو آخری منزل میں جانے سے پہلے ایک آخری الوداع کرنے میں مصروف ہیلن انڈیا ولا کو احساس ہوا کہ وہ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر ہے۔ اس کے ساتھ یہ فلم ختم ہو جاتی ہے۔